اور خدا نے اس لیے کہا کہ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کہ مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. ہمارے سارے شک، سارے شبہ، سارے سوالات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں. اور خدا کا شکر ہو. ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حوالے تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ میری فیورٹ آیت ہے. یہ ہے یوحنا 14 باب اور اس کی 6 آیت. یہاں پہ یہ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. So Jesus is telling about himself کہ who he is and nobody can come to the Father without him. جتنی مرضی کوشش کر لیں. آج کل کے دور میں ہر انسان اپنے مذہب کو ایک دکان کی طرح چمکا رہا ہے. ہر انسان اپنے مذہب کو بنا سوار کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہی ایک راستہ ہے واحد جو خدا کے پاس لے جا سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے خود تیار کیا ہے. خدا نے اسے خود مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے. ہاللیلویہ. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل ہو کر ہم کہاں جا سکتے ہیں. پریز گاڈ. اب تھوڑا آگے بڑھیں گے. خدا یسوع نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے رہنمائی اور ہدایت مہیا کی ہے. صرف زندہ رہنا ہی کافی نہیں. آج کل کے دور میں پیپل لیو فور ٹوڈے بٹ being a Christian, being a follower of Jesus Christ, we have to know that why we are here. اور ہمارا اس زندگی میں مقصد کیا ہے دنیا میں. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، خدا نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. So he provides us a purpose. He provides us a purpose that how we can live. The same one who gave us life is the one who provides us with the light for the pathway we travel. زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں چلنے کے لیے، اس سفر میں آگے بڑھنے کے لیے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو خود راستہ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں بنانے والا جو خود راستہ ہے وہ ہمیں راستہ بھی دکھا رہا ہے. اس نے ہمیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ اب جو کرنا ہے کرو. He never throws us in the deep end. He takes full responsibility for us. Praise God for that. اب جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یوحنا کی جو انجیل ہے اس میں خدا یسوع مسیح کو بہت ہی زیادہ کلیئرلی بیان کیا گیا ہے. اس میں خدا یسوع مسیح کو کلمے کے طور پہ خدا کے بیان کیا گیا ہے. اس کو خدا یسوع مسیح کو دنیا کی روشنی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. اس میں خدا یسوع مسیح کو دا لیم آف گاڈ، خدا کے برے کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. اس میں خدا یسوع مسیح کو دا سن آف گاڈ، خدا کے بیٹے کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. اور اس میں خدا یسوع مسیح کو دا کرائسٹ، دا کنگ آف اسرائیل، یعنی کہ بنی اسرائیل کا جو بادشاہ ہے اس کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. اور خدا یسوع مسیح کو ابن آدم کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. تو ہم تفصیل سے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ان چیزوں پہ غور کرتے جائیں گے. اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت کو اگر ہم غور کریں تو اس پہ لکھا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ان ادر ورڈز کہ جو تاریکی تھے، جو انسان کا گناہ تھا، جو گناہ گار انسان تھا، اس نے اس کو رد کیا اور اسے قبول نہ کیا. انسان گناہ کی تاریکی میں ڈوب کر خدا سے اپنا تعلق توڑ بیٹھا اور پھر اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہ کی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کی آواز کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں. ہم خدا کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے، آلدو وہ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف آدمیوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، خواب اور رویا کے ذریعے سے. لیکن جب ہم اپنا دل سخت کر لیتے ہیں تو پھر خدا کا روح ہمارے اندر کام نہیں کر سکتا. اس لیے خدا نے فرمایا ہے اپنے کلام میں کہ میں تیرے دل میں سے
میں تیرے سینے میں سے پتھر کا دل نکال کر اس میں گوشت کا دل ڈال دوں گا کہ I'll put a heart of flesh instead of a stony heart تاکہ تو میری بات کو سن سکے. کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ اس تاریکی میں خدا یسوع مسیح کا ظہور ہوا جیسا کہ اندھیری جگہ میں نور آتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ شخص خدا یسوع مسیح پیدا ہونے والے تھے تو اس علاقے میں جو گڈریے تھے وہ اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے اور آسمان سے جب فرشتے آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک عجیب نور دیکھا. They saw a light which they had never seen before. اور وہ ڈر گئے. And then they got the good news from the angels کہ خدا یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کو تم جا کے دیکھو اور اس کو سیدھا کرو. Praise God. And that nur still shines in the darkness of our hearts. جب ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئیں اور ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیں. A light shining in a dark place. The darkness did not comprehend it. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریکی خدا یسوع مسیح کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کی اور آمد کا مقصد جو ہے سمجھ سکے. بڑی حد تک آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی دنیا میں لوگ جو ہیں کرسمس مناتے ہیں, کرسمس کا انتظار کرتے ہیں, ہالیڈیز کا انتظار کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے اوپر قرضہ بھی چڑھا لیتے ہیں کئی دفعہ, لیکن وہ کرسمس کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ پاتے کہ کرسمس کا اصل مقصد کیا ہے. کہ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے, اس نے اس تاریک دنیا میں ایک امید کی کرن بھیجی ہے, ایک روشنی کی کرن بھیجی ہے اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا. So it is a very sobering thought. I mean, God is time after time warning people, warning me and you and everybody کہ ابھی وقت ہے, ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, اس لیے اس کے بیٹے پر ایمان لے آئیں اور بچ جائیں. خدا ان کا شکر ہو کہ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, جیسا کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب اور اس کے 18 میں لکھا ہے, جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. So that is a very strong statement. تو بہنوں اور بھائیوں, ہم سب کے پاس اگر ہم نامی مسیح ہیں اور خدا ہم کو ابھی تک قبول نہیں کیا تو ابھی موقع ہے کہ ہم اسے قبول کر لیں. اور اگر آپ کا تعلق ابھی کسی اور غیر قوم سے ہے جو کہ ابھی خدا یسوع مسیح کو نہیں پہچانا آپ نے, تو آپ کے پاس ایک موقع ہے. آپ میری بات نہ مانیں, آپ خدا کے کلام کو دیکھیں, خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو زندگی کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ ابھی موقع ہے. اور خدا جو ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے زندہ بیٹے یسوع کے پاس آ کر اپنی زندگی اسے دے دیں. اور یہی ورس جو ہے 5ویں آیت, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. نیو کنگ جیمز ورژن میں اس کو اور زیادہ خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے دا ڈارکنیس ڈڈ ناٹ اوور کم اٹ, جس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ انسان کا اس کو رد کرنا اور اس سے دشمنی رکھنا اس کی سچائی سے بھرپور روشنی کو چمکنے سے روک نہ سکی. ان ادر ورڈز کہ اگر ہم اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے, لیکن پریز گاڈ کہ لوگ آج بھی دنیا کے بہت سارے حصوں میں خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں اسے دے رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں یوحنا 3 اس کے 18 اور 19 آیت جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وہ یہی کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے. اور اس کے بعد یوحنا 12 اور اس کی 35 آیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بڑی صفائی سے خدا کے بندے نے اس چیز کو اور کھل کر بیان کیا ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پس یسوع نے ان سے کہا, اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے, جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو.